السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سازش کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ جب حضور نے میں نے میٹرک کے بعد ملازمت کر لی اور پہلی تنخواہ کے بعد میں نے پچھلے چند سالوں کا تحریک جدید کا چندہ دے کے تو دفتر اول میں شامل ہوا۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے جو وقف زندگی کی تعریف فرمائی تو میں نے ایک کے علاوہ زیادہ 2-3 دفعہ خطوط لکھے اور حضرت صاحب نے بلایا ملاقات کے لیے، انٹرویو ہوا، ایک حصہ قرآن مجید کا کو یاد کرنے کے لیے دیا۔ اگلے دن جا کے وہ میں نے سنا دیا تو حضور نے فیصلہ کیا کہ اچھا ملازمت ترک کر کے آ جاؤ اور جامعہ میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضور نے جب یہ ربے کا جب افتتاح ہوا ہے تو جو 3 آدمی خیمہ جات لے کے گئے، ایک عبدالسلام صاحب اختر تھے، دوسرے مولوی صدیق صاحب اور تیسرا صاحب نے مجھے بھی اس میں شامل کر دیا۔ تو ہم پہلی رات ربے میں افتتاح سے پہلے اس رات تینوں ہم اکٹھے خیمے میں ایک چھولداری میں سوئے۔ اگلے دن میں صبح احمد نگر جا کے ناشتے کا سب کے لیے سامان لے کے آیا، اور ان دنوں یہ عجیب بات تھی کہ احمد نگر اور دوسرے یہ دوسرے دیہاتی لوگ دودھ بیچا نہیں کرتے تھے، مفت دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کبھی کسی نے دودھ پوت بھی کو بیچا ہے، اس لیے مفت دے دیتے تھے۔ پھر حضرت خلیفہ ثانی سے میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدین کی یہ خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں میری شادی کر کے اولاد دیکھ لیں، تو انہوں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ اجازت دے دیں کہ تعلیم کے دوران اس کی شادی کر دیں، اور ہم کسی قسم کا کوئی مالی مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا سب خرچ ہم خود اٹھائیں گے۔ حضور نے مہربانی کی اور اجازت دے دی، اور انہوں نے میرا نکاح مسجد مبارک میں حضرت خلیفہ ثانی نے پڑھایا تھا۔ اس کے نکاح کے بعد میں مسجد سے نکل آیا، شروع رہی تھی تو مولانا ابو العطا صاحب جو بعد میں ہمارے پرنسپل بنے، ان سے جب کسی نے کو بات کی تو کہنے لگے الحیاء خیر کلہ، یہ جو اس طرح شرما کے چلا گیا ہے یہ حدیث کے مطابق ہے۔ پھر حضرت خلیفہ ثانی جب وہ افتتاح کے لیے آئے، میری یہ کوشش رہی کہ حضور کے ساتھ ساتھ رہوں۔ حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد اس وجہ سے کہ ایک مکھی حضور کی جراب میں داخل ہو گئی تھی، حضور نے جراب اتاری اور سارا وضو پھر دہرایا۔ جب حضور نے وضو کیا تو حضور کا کوٹ، امام مبارک، ہر چیز سوٹی کچھ میں نے پکڑی، اور حضور یہ دیکھ کے کہ ربا میں ابھی آبادی کوئی نہیں لیکن پھر بھی یہ مکھی ہے، تو حضور فرمایا کیا بات ہے، یہ مکھیاں بہت ہے، یہ مکھی میری جیب میں چلی گئی تھی۔ تو حضور نے اس لیے وضو دہرایا کہ جراب پہ مسح کیا ہوا تھا تو حضور نے اتار لی۔ اس کے بعد ایک مجلس مشاورت کے موقع پہ بعض اور لوگوں نے بھی درخواست کی
کہ ہمیں بھی اجازت دے دی جائے شادی کے دوران تعلیم کے دوران شادی کرنے کی۔ اتفاقاً جس کمرے میں مشاورتی کارروائی ہو رہی تھی، اس وجہ کہ اس سال بارشوں وغیرہ کی وجہ سے وہ مشاورت کے ان دنوں میں کارروائی نہ پوری ہو سکی، تو حضور نے یہ کہا کہ اچھا ہم بعد میں کر لیں۔ تو کچے قصر خلافت میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اتفاقاً میں باہر آ کے بیٹھ گیا بینچ پہ، تو میں نے سنا حضور فرمانے لگے کہ ریس کر دینے قریشی فیروز الدین کی۔ تو اس کے والدین نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اجازت دے دیں تو ہم اس کی شادی ہو جائے، سارے اخراجات ہم خود اٹھائیں گے۔ تو مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور کو میرا نام یاد تھا، اور اس واقعے سے حضور نے یہ کہا کہ نہیں بھی وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، وہ میری اجازت دے دی تھی، ہر ایک کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور کوئی ہے کوئی واقعہ؟ کچھ مجھے خیال نہیں آ رہا اس وقت۔ بہرحال حضرت ہاں، ایک میری والدہ، میں نے بتایا نا کہ ایک ہی لڑکا تھا، تو بعض غیر احمدی نہیں، احمدی عورتیں بھی آ کے میری والدہ کو کہتی ہیں تمہارے بیٹے نے یہ کیا کیا؟ وہ پنجابی میں کہے کہ ایک دی ماں انی تے دو دی ماں کہانی، تو یہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے پاس تو کوئی اور ہے نہیں۔ جب میری والدہ نے صاحب کو اس میں لکھا کہ بھی یہ آپ یہ کریں، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ آپ لے لیا کریں، اور اسے وہ ربا یعنی قادیان نہ بلائے، اس کو یہی رہنے دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، جس طرح آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے، ہم بھی اس کا پورا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ اور جب میری سنگاپور کے لیے نامزدگی ہوئی تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ٹھہرے میں دعوت کروں گا، اس کے بعد پھر جانا ہے۔ اس دعوت کے لیے میرے والدین لاہور سے آئے، وہ ہار لے کے آئے، انہوں نے سب کو ہار پہنایا، اور کچھ ہار جو تھے وہ انہیں دیے اور انہوں نے مجھے پہنائے۔ تو حضور کا اس خادم کے ساتھ بڑی محبت کا سلوک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہر طرح ہمیں ان کے ارشادات پر عمل کر کے اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔